ماڈرن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، یہ انگریزی میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، وہ بس یہی تو ایک یعنی لوگوں کے یہ کامن سوال ہوتا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ماڈرن دور میں فٹ نہیں ہے. تو یار کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اسلام آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا ہے کہانیوں والا، وہ تو فٹ ان کو ہی نہیں ہے نا. اسلام تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا. جو اس وقت مجھے بتائیں دنیا کا امن برباد کر دیا ہے ان تنگ نظر مسلمانوں نے، اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. تو وہ گورے بےچارے پیٹ رہے تو صحیح ہوتے ہیں کسی حد تک. ہمارے جیسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے. مجھے بتائیں آپ کے مولوی کی جان کو جب خطرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انگلینڈ شفٹ کر جاؤ. تو پھر اسلام کا قلعہ تو انگلینڈ ہوا. قلعہ کیوں بنایا جاتا تھا؟ اپنی سیفٹی کے لیے. پاکستان کی مسلمان یا حق گو لوگ پاکستان کے قلعے کو چھوڑ کے انگلینڈ اور یورپ میں اور کینیڈا میں امریکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں، تو سرکار پھر ان کو کہنا وہ اسلام کا قلعہ ہے. ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اسی چھڑے نہ دیں قلعہ ہو. پھر تو جہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہے اسلام کے قلعے میں، وہاں غیر مسلم کو دعوت دے کے کہنا آؤ جی. وہ کہے گا جی کیا آپ مجھے بتائیں آپ کون سی پازیٹیو چیز ایسی پیش کر سکتے ہیں پریکٹیکلی مسلمانوں کی کہ جو مسلمانوں غیر مسلموں کو اپیل کرے. مسلمانوں کی اسلام کی ٹیچنگز کی بات نہیں میں کر رہا، مسلمانوں کی. شروع میں تو اسی چیز سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا. ملیشیا انڈونیشیا میں کسی تبلیغ سے تو اسلام نہیں آیا، تاجر لے کے آئے ہیں. تاجروں کی ایمانداری سے لوگ متاثر ہوئے کہ یار یہ کون سے دنیا کے تاجر ہیں جو اپنی چیزوں کا عیب خود بیان کرتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا ان کے پیغمبر نے ان کو کیا سکھایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور وہ گیلی تھی. آپ فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی، اوپر سے خشک ہو گیا، اندر سے گیلا ہے. آپ نے فرمایا تو نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو اس کے عیب کا پتہ چل جاتا. پھر آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث آدھی بیان کی جاتی ہے، پوری حدیث یوں ہے کہ چیز کا عیب نمایاں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آپ دودھ میں پانی ملائیں کوئی مسئلہ نہیں، صرف لکھ دیں کہ اس دودھ میں ہم نے اتنا پانی ملایا ہے اس لیے کہ میرے بھائی بھینس آپ اپنی بھی رکھیں تب بھی آپ کو 100 روپے میں خالص دودھ نہیں مل سکتا، کم از کم 120-30 روپے پڑے گا. میں اپنے شہری علاقوں کی بات کر رہا ہوں، گاؤں ایریا میں جہاں مفت میں بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہو سکتا ہے مل جائے. تو ہمیں دودھ میں مجبوراً پانی ڈالنا پڑتا ہے. تو پانی والا دودھ جو ہے وہ ہے 80 روپے کلو اور خالص دودھ ہے 130 روپے کلو. سرکار لوگ خود ہی لیں گے. ویسے آپ نہ بھی لکھیں لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے. وہ ہر عورت جب دودھ ابال رہی ہوتی ہے نا تو جتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو دے رہی ہوتی ہے نا، وہ اگر کیمرے پہ چلا دی جائے نا تو آپ کو لگ پتا جائے. تو آپ پر سیدھی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو بتانا نہیں اور دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا کہ میں خالص دودھ بھیج رہا ہوں یہ گناہ ہے. دودھ میں پانی ملا کے پینا تو سنت ہے. اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی، مٹکے کا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا، دودھ میں کچی لسی کر کے پیا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی بھی آپ حدیثیں بخاری مسلم میں پڑھیں تو دودھ میں پانی ملا کے پیا کرتے تھے دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو اس وقت تو ٹھنڈا کرنے کا یہی ذریعہ ہوتا تھا. تو یہ سنت ہے. مسئلہ ہے دھوکہ دینا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں لیکن مسلمانوں کے کرتوت برے ہیں. لہٰذا ماڈرن یا لبرلز جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو گراؤنڈز تو آپ کے مذہبی طبقے نہیں پرووائڈ کی ہوئی ہے نا. ایک کافر تو امن سے بیٹھا ہے، مسلمان ہوتے ہی وہ بے امنا ہو جاتا ہے. اگر وہ شیعہ ہو گیا تو سنی کہے گا واجب القتل نہیں کہے گا. اور اگر بےچارہ وہ قرآن سے ڈائریکٹ آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ کرے تو ہمارے لوگ کہیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. اور وہ پڑھ رہا ہوگا قرآن کی آیت. جی میرے ساتھ ہو چکا ہے. شروع میں میرے جب پمفلٹ آئے نا، یہ 2010-11 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے گھر ایک گمنام لیٹر آیا. بعد میں پتہ بھی چل گیا جس مولوی نے لکھا تھا، بریلیوں کا ایک مولوی تھا. اس نے میرے پمفلٹ کی ایک لائن ہائی لائٹ کی ہوئی اور لکھا کہ شام تک اپنی توبہ جو ہے نا وہ شہر کے فلاں چوک میں لٹکاؤ ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یہ ممتاز قادری کا جو واقعہ ہے نا اس کے بعد کی کوئی بات ہے، پتہ نہیں اب 2011-12 جب کی بھی. اور وہ جو جملہ ہائی لائٹ ہوا تھا نا وہ پتہ کیا تھا؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جو ہائی لائٹ ہوئی تھی. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے لکھا ہے، حالانکہ اوپر لکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ
پہلے تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے جب تک یعنی وہ دنیا میں موجود تھے، ہم ان کی دعا کرواتے تھے آپ کے سامنے، ہم پہ بارش نازل ہوتی تھی، ہم اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ اب انہوں نے جو وسیلے کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اس میں تو یہ فٹ ان نہیں بیٹھتا تھا، تو چلے آپ زیادہ علمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ گستاخی کس نے کی ہے؟ حضرت عمر نے۔ اس کے بعد کس نے کی ہے؟ امام بخاری نے۔ میں نے تو کی نہیں، میں نے تو نقل کیا ہے، میں تو نقال ہوا نا۔ جس قوم میں مینٹل لیول یہ ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ نعرے لگنے دیں تو چک کے رکھیں گے۔ بریلویوں کے نزدیک تمام اہل حدیث واجب القتل ہیں کیونکہ گستاخ رسول ہے جی، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طرح عقیدہ نہیں رکھتا وہ گستاخ ہے۔ اور اہل حدیث کے نزدیک سب کے سب بریلوی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے توحید مانی اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم انہیں مشرک سمجھیں گے۔ تو سرکار یہ چھوڑ دیں، آپ لبرلز کو اور ماڈرن لوگوں کو نہ روئیں، آپ اپنے گھر کی صفائی کریں۔ آپ کے مذہبی طبقے کے کرتوت ایسے ہیں، مجھے بتائیں آپ کہیں پہ کوئی دینی بات کر رہے ہوں چوراہے پہ کھڑے ہو کر اور وہ اس معاشرے سے ٹکراتی ہو، ایک کلین شیو بندہ اگر آپ کی بات غور سے سن رہا ہے نا، اس کے چہرے پہ ناگواری بھی ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ کوئی مولوی ہوا اور انہوں غصہ چڑھ رہا ہے تو انہوں ٹینشن ہو جائے گی کہ انہیں کدھرے نعرے تکبیر نہ بلند کر دے۔ تو جب ایک دیندار بندہ ایک دیندار شکل و صورت والے بندے سے ڈرے، یعنی یہاں پہ اگر 10 عیسائی پادری جو ہے نا وہ سلیب لٹکا کے نا پھر رہے ہو نا، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن 10 مولوی اگر یہاں پہ پھر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو بٹ صاحب کو ساتھ ہی لے کے نکلوں گا۔ تو جب میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے تو ایک بندہ، ایک ماڈرن اگر بندہ کہتا ہے جی میں ڈرا ہوا ہوں ان سے، تو صحیح کہہ رہا ہے بیچارہ، یار کام ہی تسی اتنا بڑا پایا ہے، اور پھر یہ ساری خرابیوں کی پش پنائی ہماری حکومتیں کرتی رہی، ہمارے ادارے کرتے رہے۔ ہاں آج اتنے عرصے بعد ان کی جب اپنی پٹائی شروع ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ نہیں سر، یہ تو اب تو FATF آ گیا، اب تو یہ ہو گیا ہے، نہیں ہمارے اتنے فوجی شہید ہو گئے، اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس معاملے کو، چلو جی۔ لوگ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، یہاں تو میں یہ بھی نہیں بول سکتا، وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس کے اندر ضیاء الحق کی غلط پالیسیز اور مشرف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، ان کا خون ہم کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ یہ تو قیامت والے دن جب یہ لوگ بھگتیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی رہ گیا کچھ ٹیچنگز اسلام کی ایسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ ویسے نہیں ہیں۔ مہربانی کریں آپ جو لبرلز یا اس طرح کے نا، ان کو مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کریں، لیکچرز دینے تو ہمارے دیں، ان کو کہ ان مولویوں کو چھوڑیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آج بھی وہی پرانی میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس بھی نہیں فلسفہ پڑھ رہے ہیں، سائنس کی بجائے فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کا تو انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے۔